اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنی ہے تو اس عمل کو زندگی کا حصہ بنا لیں۔ مطلب میں نے یہ دیکھا، ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو اسی پہ پہلے بھی 2 طریقہ کار اس کے بتا چکا ہوں کہ جس کے اندر یہ جو ہے آپ کو غربت کے مسائل سے نکالتی ہے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نا دست غیب آپ کے ساتھ کر دیتا ہے، یعنی غیبی مدد اللہ کی آپ کے ساتھ ہی چل پڑتی ہے۔ اللہ ہر وقت آپ کی غیب سے مدد کرتا ہے۔ کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی ضرورت پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے انتظام کر دیتے ہیں کہ جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا، سوچ بھی نہیں ہوتی۔ آپ اس کو کہتے ہیں غیب کی مدد، غیبی مدد۔ اور اس کے لیے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے ترلے کرتے ہیں، بڑے کام کرتے ہیں، بڑے وظائف کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایسا چھوٹا سا ایک عمل بتانے جا رہا ہوں، بڑا آسان سا۔ یہ آیت کے اوپر میں پہلے بھی کئی وظائف آپ سے پیش کر چکا ہوں، اور یہ تھوڑا سا تقریباً کوئی 10 منٹ اگر رات کی سونے سے پہلے اگر آپ 10 منٹ کا یہ عمل اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو یقین کریں کہ اس کے جو بینیفٹس ہیں، سب سے بڑا بینیفٹ تو اس کا یہ ہے نا کہ آپ ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ مدد کرنے والی ہے ہی اللہ کی ذات، ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات تو مدد اس طرح سے بھی اللہ پاک اس طرح سے بھی بندوبست کر دیتے ہیں کہ کسی کے ذریعے آپ کی مدد ہو جاتی ہے، ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پھر غیب سے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کے کسی بھی مسئلے میں آپ کو کوئی بھی کام درپیش ہوا، ٹھیک ہے نا، تو وہ خود بخود راستے بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں کیا ہوتا ہے، میں نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا، اب اپنے منہ میں مٹھو بننے والی تو خیر بات ہی نہیں، ہم تو گناہگار بننے ہیں اور ہم کیا بیٹھ کے اپنے بڑے بڑے چیزیں بتائیں، لیکن چھوڑے اس بات کو۔ اللہ ایسے راستے بنا دیتا ہے نا ایسے لوگوں کے لیے جن کے اوپر دست غیب کھل جاتا ہے کہ وہ دیکھنے والوں کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یار یہ اس مسئلے میں سے نکلا کیسے، اس کی تو یہ استطاعت نہیں تھی، اس کی تو یہ قوت نہیں تھی، اس کی تو یہ حیثیت نہیں تھی۔ بڑے بڑے قوت اور حیثیت والے لوگ اس کو دیکھ کے دانتوں میں انگلیاں دبا لیتے ہیں۔ ایسی سچویشن سے اللہ پاک جو ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے دست غیب، غیبی مدد، اللہ کی غیبی مدد۔ بور ہو گئے ہیں، وظیفے کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس کو کرنا کیا ہے، رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یا سونے کے بعد، مطلب اسے سونے سے پہلے عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی۔ اچھا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا سونے سے پہلے کوئی عمل کرنے کے لیے، اس میں لاجک ہے۔ عشاء کی نماز اب موسم چینج ہوا ہے تو 7 ساڑھے 7 بجے پڑھ لی جاتی ہے۔ اب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے کا روٹین چاہے جتنی بھی جلدی آج کل کے معاشرے ماحول میں بگ سٹیز کے اندر لوگ 11-12 بجے سے پہلے سوتے نہیں۔ اب 7 سے 11 یا 12 کے درمیان یہ 4-5 گھنٹے کا بریک ہے نا، اس بریک کے اندر آپ سے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بہت سارے اور بھی ایسے کے تیسے جو ہے نا کام انسان سے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو کر لیں، اس وظیفے کو کر لیں، تو اس کے بعد پھر آپ کا دنیا کا کوئی کام نہ ہو اور آپ سو جائیں، تاکہ آپ کو رات میں بھی اللہ پاک خواب میں کوئی بشارت دیں، کوئی چیز آپ کو دکھائیں، وہ آپ کو یاد رہے، اور صبح جب آپ اٹھیں یعنی عبادت کی حالت میں سوئیں، اور صبح آپ نماز کے لیے بھی ٹائم سے آپ کو اللہ پاک جگا دیں اور آپ اپنی فرصت نماز بھی پڑھیں، تو اس کی زندگی کے اندر اس چیز کا امپیکٹ بھی آنا شروع ہو جائے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سونے سے پہلے آپ کوئی عمل کر لیں، کسی بھی وجہ جو آپ کو سونے سے پہلے کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے۔ تو جناب، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، اگین یہی ایک ورد آپ نے کرنا ہے 313 بار۔ اول آخر درود ابراہیمی 5 بار کر لیں، 7 بار کر لیں، اور اس کے بعد آپ نے یہ 313 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ کے پھر سو جانا ہے۔ اس عمل کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اب آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، جیسے جیسے اس کو آپ پڑھتے چلے جائیں گے، 11 دن، 21 دن، 41 دن، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کے 41 ڈیز کے بعد تک جو آپ کو اثرات نظر آ جائیں گے نا، جو آپ دیکھ لیں گے اپنی زندگی کے اندر تبدیلیاں، آپ نے اس کو زندگی بھر چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو مطلب ایک میرے سے آپ اس بات پہ جو ہے نا وہ جس قسم کی آپ میں سے شورٹی لے لیں، حقیقت بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ تجربے کی بات ہے نا۔ مطلب سوچ بھی بندے کی ختم ہو جاتی ہے یار، جہاں جہاں سے اللہ پاک جو ہے وہ بندوبست بنا دیتا ہے۔ مسبب الاسباب جو ہے وہ تو صرف ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہمارا کر کیا رہا ہے، مطلب اس کو کوئی پریشانی دکھ آ گئی تو کر کیا رہا ہے، لوگوں کی بیلز بجاتا ہے، لوگوں کو کالز ٹھوکتا ہے، وہ ملاتا ہے فلاں دوست کو، فلاں باس کو، فلاں چاہنے والے کو، جو اس وقت کالیں کاٹ رہے ہوتے ہیں اور منہ چھپا رہے ہوتے ہیں، جو آج کل کا دستور ہے۔ اپنے پرائے بہن بھائی سکے کوئی کام نہیں آتا مشکل وقت کے اندر، تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کے رسپانس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ دیکھتا ہے نا کہ بندہ میرا بس بیٹھ گیا اور اس نے کہہ دیا کہ اللہ تیری سوا اور کوئی نہیں ہے، تو ہی مددگار ہے،
باقی سارا کام یہ جتنا بھی معاشرہ ہے وہ بیکار ہے. تو پھر اللہ جو ہے نا وہ کرم فرماتا ہے، پھر غیب سے رستے بناتا ہے. پھر وہی لوگ جو آپ میں انکار کر رہے ہوتے ہیں گھر آ کے رسپانس کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مشکلات سے سب کو نکالے. جناب خصوصی اجازت کے لیے لائک کمنٹ شیئر کر دیجئے اس ویڈیو کو، چینل کو سبسکرائب کر دیں. خصوصی دعاؤں میں شمولیت کے لیے اپنا مسئلہ اور اپنا نام کمنٹ میں لکھ دیجئے. اور اگر مسئلہ پرائیویٹلی ڈسکس کرنا ہے تو چینل ڈسکرپشن کے اندر واٹس ایپ کا نمبر موجود ہے، کمنٹ کر کے بھی واٹس ایپ کا نمبر لے لیں اور اپنا مسئلہ وہاں پہ بتا دیجئے. صرف نام کے ساتھ اپنا مسئلہ ٹیکسٹ یا وائس میسیج کر دیا کریں، اس کے علاوہ نہ کچھ لکھا کریں. ہم آپ کو فوراً انشاءاللہ رسپانس دیں گے اس کا. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.